بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ ابواب الفتن باب العقوبات، حدیث نمبر 4019 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا تلی تم بہنہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تمہارے اندر یہ آ جائیں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ تمہارے اندر آ جائیں۔ گویا کہ 5 چیزیں، یہ 5 برائیاں ایسی ہیں، 5 بری خصلتیں ایسی ہیں جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ کسی قوم کے اندر آتی ہیں تو پھر ان کے کیا کیا انجام ہوتے ہیں، ان پہ سختیاں کیا آتی ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگی کہ کسی قوم کے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ پہلی بات، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کسی قوم کے اندر برائی، فحاشی، بد کرداری آ جائے، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ علانیہ طور پہ برائیاں کرتے پھریں، الا فشا فیہم الطاعون، تو ایسے لوگوں کے اندر طاعون کی بیماری آ جاتی ہے، والاوجاع التی، اور ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں، لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ان کے پہلے لوگوں پر اس طرح کی برائیاں نہیں آئی ہوتی، اس طرح کی بیماریاں نہیں آئی ہوتی جو بیماریاں ان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ ہم آئے دن نئی سے نئی بیماریوں کے نام سنتے ہیں، یہ کرونا وائرس آ گیا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ ایڈز ہے، ایسی بیماریاں جو کہ پہلے اسلاف نے سنی ہی نہیں تھیں۔ طرح طرح کی بیماریاں تب آتی ہیں جب قوم کے اندر فحاشی آ جاتی ہے، عریانی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کھلے عام یہ حدود کی پامالی آ جاتی ہے۔ پھر اگلی بات، دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، وہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، الا اخذوا بالسنین، تو ایسی قوم کے لیے قحط آ جاتا ہے، وشدت المعونۃ، ان کی گزران تنگ ہو جاتی ہے، وجور السلطان علیہم، اور پھر حکمرانوں کا ظلم بھی ایسے لوگوں کے اوپر آتا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں کہ قحط سالی، کبھی آٹا نہیں ملتا، کبھی چینی نہیں ملتی، کبھی دالیں نہیں ملتی، کبھی کوئی چیز مہنگی، کبھی کوئی چیز مہنگی، اور کون بندہ ہے جو اپنے کاروبار کی وجہ سے وہ خوش ہے؟ کاروبار والے بھی تنگ ہیں، وہ بزنس مین تنگ ہیں، وہ تنخواہوں والے، وہ جاب والے تنگ ہیں، ہر بندہ وہ کسی بھی قسم کا کام کر رہا ہے تو سختیاں تو آئی ہوئی ہیں، الا اخذوا بالسنین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر سختی آتی ہے، پھر قحط سالیاں بھی آتی ہیں، گزران تنگ ہو جاتے ہیں، حالات مشکل ہو جاتے ہیں، کاروباری مشکلات آتی ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے اوپر ان کے حکمرانوں کا ظلم بھی آ جاتا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جو لوگ، یہ تیسری بات ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے بارش بھی روک لی جاتی ہے، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، یہ تو اللہ تعالیٰ چوپایوں پہ ترس کھا کے، رحم کھا کے اللہ تعالیٰ بارش بھیج دیتے ہیں۔ تمہارے زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے اگر تم زکوٰۃ روکتے رہو صرف، تو پھر تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نہ آئے، بارش بھی نہ اترے، یہ تو اللہ تعالیٰ چوپایوں کی وجہ سے تمہیں بارش بھیج دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جو قوم اللہ کے عہد کو توڑ دیتی ہے، یہ چوتھی بات ہے، جو قوم اللہ کے عہد کو توڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے، قوم نمازیں نہیں پڑھتی تو اللہ کا عہد تو ٹوٹ گیا، قوم سود کھاتی ہے، اللہ کا عہد تو ٹوٹ گیا، قوم ناچ گانے اور اس طرح کی چیزوں کے اندر مصروف ہے، پھر اللہ کے عہد تو ٹوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے عہد کو توڑ دیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتی ہے، الا صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ کسی دوسرے لوگوں کو، دوسرے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو ان کے پاس جو تھوڑا بہت مال ہے وہ بھی لے جائیں گے۔ تو گویا کہ جس وقت کسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کے عہد اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے عہد شکنی ہو جائے، اللہ کے عہد کو توڑ دیں، تو پھر دشمن باہر سے آتا ہے، ان کے خزانے، ان کے مال لے جاتا ہے۔
اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات اور اس حدیث کی آخری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب تک ان کے حکمران اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ فیصلہ نہ کریں، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس چیز کو اختیار نہ کریں جس کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیا ہے، گویا کہ جب تک وہ کتاب و سنت کا نظام نافذ نہیں کرتے، جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، الا جعل اللہ بأسہم بینہم، تو پھر ایسے لوگوں کے درمیان آپس کی خانہ جنگی وہ جاری ہی رہتی ہے۔ ہم ہر طرح کے ظلم سے، ہر طرح کی سختیوں سے، مشکلات سے روتے ہیں، لیکن اسباب پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کون کون سی برائیاں آ رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ سختیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سختیوں کو ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ آمین ثم آمین۔ فاعف